ہم نے دیکھا کچھ لوگ جہنم میں ان کے سامنے دو قسم کے گوشت رکھے گئے. یہ معراج کے واقعات ہیں. دو قسم کے گوشت رکھے گئے. ایک بڑا نفیس عمدہ اور اعلیٰ گوشت, بڑی اچھی خوشبو اس میں آ رہی تھی, اور ایک غلیظ گوشت, اتنا سڑا ہوا بدبودار گوشت کے سارے جہنم والے اس کی بدبو سے پناہ مانگ رہے تھے. دو گوشت رکھے گئے کسی بندے کے سامنے, کچھ جماعت سے پوری ان کے سامنے. ایک بڑا نفیس عمدہ پکا ہوا گوشت, اس کی خوشبو بڑی اچھی تھی. ایک ایسا ناپسندیدہ سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا کہ جس کی بدبو سے سارے جہنم والے تنگ تھے. وہ لوگ جن کے سامنے یہ گوشت تھے وہ عمدہ اعلیٰ اور نفیس گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے. سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور سارے جہنم والے عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے, اس سے دور بھاگتے تھے جہنم والے, اتنی غلیظ بو تھی اس کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی حلال بیویاں ہونے کے باوجود باہر زنا کیا کرتے تھے. گھر میں بیویاں موجود ہیں, شادی ہوئی ہے ان لوگوں کی, حلال کھانا ان کے پاس موجود ہے, حلال بیوی اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنا یہ کر سکتے ہیں, مگر ناجائز طریقے سے باہر جا کر زنا کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں نا, ہمارے ایک فیشن بن چکا, کوئی مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں جی ماحول ایک ایسا ٹرینڈ چل چکا ہے, ایسا تو ہونا چاہیے نا, کوئی مسئلہ نہیں. گھر والوں کو رکھنا چاہیے, باہر کے معاملات باہر والوں کے ساتھ رکھنے چاہیے. ہم یہ باتیں بیٹھ کر دوستوں میں کر رہے ہوتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوگی ہم اپنے احوال کی اصلاح نہیں کر سکتے. ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کن کن کاموں سے بچنا ہے, ہم تب نہیں بچ سکتے. معاشرہ جتنا مرضی برا ہو جائے, اگر ہماری نظروں کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہوگی ہمیں کوئی بہکا نہیں سکے گا. اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہمارے سامنے ہوں گے. اب دیکھیں نا, اب یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آگاہ فرما دیا, فرمایا ایسا گوشت ہوگا جو اچھا ہوگا, ایسا گوشت ہوگا جو سڑا ہوا بدبودار ہوگا. لوگ اچھے گوشت کو نہیں کھائیں گے, بدبودار سڑے ہوئے گوشت کو کھائیں گے. کیوں؟ دنیا میں انہیں اچھی چیزیں کھائی نہیں ہیں, ان کے دنیا کے اعمال ان کے سامنے آ رہے ہوں. یہ تمام چیزیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. دیکھیں یہاں پر ایک میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو شوہر, جو بندہ اپنا حلال کا کمایا ہوا رزق اپنی بیوی کے, اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے نا, وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو بندہ حلال رزق کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے, وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے. یہ تمام کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کر گئے ہیں. ہم اپنے بیوی تمہارے لیے یہ کرتا ہوں, آپ احسان نہیں کرتے, آپ کی ذمہ داری ہے. جو بندہ شادی کرتا ہے اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کے تمام معاملات کی, ان کی کفالت کرنا, ان کو اچھا کھانا کھلانا, ان کو اچھا کپڑے دینا, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. جو یہ کام نہیں کر سکا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ شادی نہ کرے. روزے رکھے جو بندہ اپنی بیوی کے معاملات اخراجات نہیں اٹھا سکتا. یہ تمام کام نبی کریم علیہ السلام, مگر ہم کہتے ہیں جی دیکھ لیں گے جیسا ہوگا. جو اپنے بیوی کے اخراجات, اپنے بچوں کے اخراجات اٹھا سکتا ہے, پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ تمام معاملات اخراجات اٹھانے کے باوجود شادی نہ کرے اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے. جو میری امت میں سے ہے, مجھ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے اور اپنے بیوی کو کھانا کھلا سکتا ہے, گھر دے سکتا ہے اور ان کے معاملات پورے کر سکتا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے, وہ بندہ لازمی ہے اس بندے پر کہ وہ بندہ شادی کرے. یہ تمام احکامات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے گئے. زنا سے بچنے کے تمام راستے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچو ان سے, بچو ان سے, جتنا بچ سکتے ہو بچو. زنا بہت بری چیز ہے. اس میں صوفیاء کرام نے فرمایا کہ یہ ایک قرض ہے جو لیتے آپ ہیں, ادا آپ کے گھر والے کرتے ہیں. اگر آپ
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी नज़रों की हिफाजत करें, किसी की माँ बहन को बुरी नज़रों से ना देखें। अल्लाह ताला आपकी ख़वातीन की हिफाजत फरिश्तों के जरिए करवाएगा। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनामात बयान। अगर आप अपनी नज़रों को आलूदा करते हैं, आप अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करते, आप अपनी नज़रों को बुरे कामों को देखने से या बुराई करने से नहीं रोकते। आंखों का भी जिना होता है ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज का जिना है, आंख का जिना देखना है। अगर आप अपनी आंख को जिना करने से नहीं रोकते तो आप ये ना कहें कि हमारे घर वाले भी उन चीजों से महफूज रहेंगे। मैं अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर वाले पाक दामनी महफूज रहे, हमारी इज्जत कायम रहे, सबसे पहले मर्दों को अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी नजरों की हिफाजत करें, आप अपने आप को संभालें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात पर, आका करीम अलैहिस्सलाम की उसवे हसना पर अमल करें। ऐसा नहीं है कि हम माशरे में जो मर्जी करते फिरे, मस्जिद में आए, हम फजाइल सुने, नबी करीम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात सुने और चले जाएं। ठीक है जी, ये तो हमारा बड़े अच्छा दीन है, हमारा नबी बड़ा आला नबी है, इतनी अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई। उस आला नबी की सीरत को अपनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। उस नबी की सीरत पर अमल करने के लिए हम मुसलमान हैं। ये नहीं है कि आए और कलमा पढ़े और अपनी सारी जिंदगी बाकी दूसरे तरीकों पर गुजारे, इसका नाम इस्लाम नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, खिरद ने पढ़ भी लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। खिरद अकल को कहते हैं। खिरद ने पढ़ भी लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, कल्बो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका दिल, आपकी निगाह मुसलमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप अपने नजरों को इस्लाम में लेकर आए, अपने दिल को इस्लाम में लेकर आए। बज़ाहिर हुलिया इस्लाम वाला बना लेना ये इस्लाम नहीं है। हमने सारा जोर दिया कि आप भी सारे लोग दाढ़ी रख लें, घर पर इमामा बांध लें, हाथ में तस्बीह रखी होनी चाहिए, मस्जिदों में आ जाए, नमाज पढ़े, बाकी के मामला तो जैसे मर्जी आप करें, कोई मसला नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सिर्फ नमाज पढ़ना इस्लाम होता तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये जितने जिहादात किए हैं, सहाबा के हवाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जैसे तरबियत की है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उन पर कितना जोर दिया। हमने कहा कि सिर्फ मस्जिद में इस्लाम है, मस्जिद में इस्लाम का इजहार करते हैं, हम अल्लाह की बारगाह में आकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं कि मौला हम आपसे प्यार करते हैं। इस्लाम हमारे घरों में भी होना चाहिए, इस्लाम हमारे दिल में भी होना चाहिए, हम इस्लाम हमारी नजरों में भी होना चाहिए, हमारे कारोबार, हमारी दुकान पे भी इस्लाम होना चाहिए। हमारा कारोबार दूसरों के तरीकों पर चले, कारोबार हम अपना नाजायज तरीके से कमाएं और फिर हम कहेंगे हम जाकर मक्के मदीने हज करना चाहते हैं, मक्के मदीने में जाकर हम फौत होना चाहते हैं, जन्नतुल बकी में जाकर दफन होना चाहते हैं। हम पहले अपना कारोबार तो अच्छा करें ना, हम अपनी रोजी को हलाल करें। जहां पर कहीं भी आप फौत हो जाएंगे मेरे मुस्तफ़ा वहीं पर करम फरमा दिया करेंगे। ऐसा नहीं है कि जनाबे वाला आप वहीं पर जाएंगे तो ऐसा होगा। आप हलाल रिस्क कमाएं, अच्छे तरीके से कारोबार करें, हलाल तरीके से। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुआशरत के अंदाज बताए हैं, मुआशियात के अंदाज बताए हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसूल बताए हैं, उन मुआशियात के उसूलों को सीखें। आप हलाल तरीके से कैसे कारोबार होता है, कारोबार में हराम तरीके कौन से हैं सारे आप जानें। कारोबार आप लोग ही करते हैं ना, सारे मस्जिदों में तो आकर नहीं बैठे रहते, सारे मुसल्ला बिछाकर यहीं तो नहीं बैठे रहते। यहाँ पर इस्लाम पर अमल करने के लिए तो हमने मोहल्ले में एक मौलवी साहब रखा हुआ, वो अमल करे, हमारे हिस्से की दाढ़ी भी वो रखे, हमारे हिस्से का लिबास भी वो पहने, हमारे हिस्से की तस्बीह भी वो पढ़े, नफल भी वो पढ़े, इबादत भी वो करे। हम कारोबार करेंगे, महीने में 100-200 रुपए जनाबे वाला हर जुमे के चंदे में डाल देंगे और अपने फराइज से अदा हो जाएंगे। ऐसा ये इस्लाम का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। इस्लाम का कंसेप्ट जो है कि वो सिर्फ मौलवी साहब ने कुरान सीखना है तो वो भी मौलवी साहब ने या हमारे बच्चों को पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं। इसके अलावा तो हमने ना खुद कुरान पढ़ना है, ना अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना है, ना हमने अमल करना है। ऐसा कोई भी दीन नहीं है, ना हमारा इस्लाम ये सिखाता है। इस्लाम अमल का नाम है। इस्लाम बोले ना मेरे साथ सारे, सीरत का नाम है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत का नाम इस्लाम है। सच बोलना,
بولیں تو صحیح نا آپ سے نہیں, آواز نہیں آ رہی. سچ بولنا اسلام ہے, کسی کا مذاق نہ اڑانا. اللہ اکبر. یہ میرا خیال 7 میں یا 6 میں اسلامیات کی کتاب میں بھی اخلاقیات کے باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگا ہوا تھا باہر, تو ایک صحابی جا رہے تھے, ان کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ایسے لگا, پتھر کے ساتھ, وہ گر گئے. تو کچھ صحابی دور بیٹھے ہنس رہے تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے جب ایسے دیکھا نا, آپ نے بلایا ایک صحابی کو, فرمایا ذرا ان کو منع کرو. کسی کی تکلیف پر یا کسی کو گرا ہوا ایسے جناب آپ دیکھیں کہ وہ گر گیا, آپ ہنسنا شروع کر دیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کا ایسے مذاق اڑائے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا تو یہ فیورٹ مشغلہ ہے نا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کے حوال, کسی کے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کی جاسوسی نہ کرو. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے, کسی کی عیب کسی پر ہمیشہ یہ نہیں کہ ہم کسی کے عیبوں کو دیکھیں, کیا بندہ ہے, اسے کون کون سی عیب برائیاں ہیں, ہم معاشرے میں بیان, وہاں چوک پر بیٹھے بیٹھے یہ فلاں بندہ تو ایسا ہے, وہاں بیٹھے یہ فلاں بندہ تو ایسا ہے, وہاں بیٹھے یہ فلاں بندہ تو ایسا ہے. اسلام نے یہ راستہ کبھی بتایا ہی نہیں ہے ہمیں. جو چیزیں ہمیں مرغوب ہو گئی ہیں, جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں, وہ ساری اسلام کی اینٹی ہیں. اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے, اور جو چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں اسلام ان تمام چیزوں کو محبوب رکھتا ہے. سچ بولنا اسلام کو پسند ہے, بڑوں کا ادب کرنا اسلام کو پسند ہے, چھوٹوں سے شفقت اور پیار سے پیش آنا اسلام کو پسند ہے, والدین کا حیا کرنا, اچھا سلوک کرنا اسلام کو پسند ہے. یہ تمام چیزیں تو اسلام کو پسند ہے. آپ آخری بات کرتا ہوں, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب ابو جہل کے سامنے, کفار مکہ کے سامنے کہا کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ابھی آئے گا اور تمہیں کچل کے رکھ دے گا, تمہاری گردنیں اڑا دے گا, تم یقین کرو گے؟ مکہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے حرم کعبہ کے سامنے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی آئے گا تمہاری گردنوں کو اتار دے گا, تم یقین کرو گے؟ بچے نہیں تھے, انہوں نے کہا جی یس سر. ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, مکے کے سارے سردار لوگ تھے, وہ بچے نہیں تھے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے وہ آگے سے یس سر کر رہے تھے. ایسے اپنے قبیلوں کے سردار لوگ تھے کہ لوگ ان کے پاس فیصلہ کروانے آتے تھے. میرے مصطفیٰ اپنی زبان کی ضمانت دینے لگے کہ ابو جہل, ابو لہب, جتنے بھی عتبہ, شیبہ, ولید جتنے بھی تھے, سب کو میرے مصطفیٰ نے اکٹھا کر کے کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ کر تمہیں مار دے گا یقین کرو گے؟ صاحب نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی تصدیق کریں گے. پیار سے بولے سبحان اللہ کہنے والی بات, یہ بات سبحان اللہ کہنے والی ہے. کافروں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی تصدیق کریں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیوں؟ اب انہوں نے کہا ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور وہ ایک لمحے کی زندگی نہیں تھی, ایک دن کی زندگی نہیں تھی, 40 سال. نہیں اب آپ سبحان اللہ نہ بولیں. 40 سال میرے مصطفیٰ نے ان لوگوں کے بیچ میں گزارے جو صبح شام شرابیں پیتے تھے, جو خانہ کعبہ کا طواف کپڑے اتار کر کرتے تھے. یہ وہ دور ہے, خانہ کعبہ میں آتے تھے, اپنے کپڑے اتار کر سائڈ پر رکھتے تھے, ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. شرابیں, جوئے, زنا, ہر چیز عام تھی. اس دور میں جھوٹوں کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اس دور میں نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال گزار کر بتاؤ تم میری تصدیق کیوں کرتے ہو؟ ابو جہل سب سے بڑھ کر بولا, کہتا ہم نے دیکھا ہے آپ نے 40 سالوں میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. آئے ہائے سبحان, قربان جائے اپنے نبی کی سیرت پر. فرمایا 40 سالوں میں بولو تو صحیح نا آپ. جس طرح قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے مگر جھوٹ نہیں ہے. قرآن پاک میں ہر
چیز موجود ہے مگر قرآن میں جھوٹ نہیں ہے. اسی طرح میرے مصطفیٰ کی سیرت میں بھی جھوٹ نہیں ہے. قرآن پاک جس طرح ہر عیب سے پاک ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت بھی ہر عیب سے پاک ہے. فرمایا اس کی گواہی صرف ہم نہیں دیتے, سارے کافر بھی گواہی دے رہے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے. جب یہ گواہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے چکے, فرمایا اب میری بات سنو. اب دیکھیں کتنے سال کا دورانیہ میرے مصطفیٰ نے پیش کیا, 40 سال کا. کتنے سال؟ سارے بولیں کتنے سال؟ 40 سال کی زندگی میرا مصطفیٰ پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ, سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک رات نہیں, ایک دن نہیں, ایک مہینہ نہیں کہ جناب ایک مہینہ میں نے آپ کے سامنے آیا کبھی دیکھو میں نے جھوٹ بولا ہے, نہیں نہیں, 40 سال. اللہ اکبر. کتنے؟ 40 سال کی زندگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی. فرمایا ایک ایسا لمحہ مجھے بتاؤ جو میں نے حق کا راستہ چھوڑا ہو, ایک لمحہ ایسا بتاؤ جو میں نے شک والی بات کی ہو, ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا بتا دو جو میں نے ڈگمگانے والی بات کی ہو. جب بھی بات کی ہے محمد کی زبان سے سچ ہی نکل رہا ہے ہمیں. اس نبی کا امتی ہو کہ ہر بات پہ جھوٹ بولے, ایسا تو نہیں ہے نا. اگر ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سچ اپنانا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا. اب دیکھیں پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ میں سچ بولتا ہوں پھر اس بات کی یقین کرو اور اس بات کی تصدیق کرو, اس بات کو مانو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ, سارے بولے اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جو خانہ کعبہ کے اندر تم نے دیواروں پر بت رکھے ہوئے ہیں نا, یہ خدا نہیں ہے, ان کو سجدے نہ کرو. سجدہ ایک رب کو کرو, ایک خدا کو کرو, اس اللہ کو کرو جس کو میں سجدہ کرتا ہوں. اب وہی لمحہ ہے, وہی محفل ہے, وہی مجلس ہے, میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں سامنے, سارے بولے نہیں یہ تو جھوٹا ہے. کیا کہا؟ ایک لمحے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے, 40 سال کی زندگی سامنے ہے. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اللہ ایک ہے, کیا کہا؟ کیا کہا؟ اللہ ایک ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, یہ جھوٹا ہے. کیا دوسرے انہوں نے ساری زندگی دیکھا تھا کہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں, ہم ہر بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, بات ماننی بڑی مشکل تھی. اب دیکھیں تمام چیزیں جو اسلام نے منع کی, جھوٹ, زنا, شراب, سود, جوا, یہ تمام چیزیں منع کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اسلام لے آئے گا ان تمام چیزوں سے منع ہوتا چلا جائے. اگر ابو جہل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق کر رہا تھا, جو کہہ رہا تھا نا آپ سچے ہیں, وہ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کو مان لے, تو ابو جہل کو کیا کرنا پڑتا؟ بولو تو صحیح نا آپ, ساری چیزیں چھوڑ, جھوٹ چھوڑنا پڑتا, زنا, شراب, جوا, سود, غریبوں پر ظلم, یتیموں کا ناحق مال کھانا, اپنے پڑوسیوں کو دکھ دینا, یہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں, تو کیا ہم یہ تمام کام کریں تو ہم مسلمان ہیں؟ اللہ, اب یہ غور کرنے کی بات ہے, یہاں پر ہم نے آ کر غور کرنا ہے. وہ کام انہوں نے منع نبی کریم علیہ السلام نے کروایا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے. اسلام ان تمام چیزوں سے منع کا. یہ میں کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں دے رہا آپ کو کہ آپ کہہ دیجیے مولویوں کی باتیں ہیں, مولوی تو ہمارا کاروبار بند کروانے کے لیے چلے ہوئے ہیں, ہم یہ کام چیزیں چھوڑیں گے تو ہمارا کاروبار کون چلائے گا؟ مولویوں کا تو کام ہی ہے, انہوں نے تو اللہ اللہ کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, ان کا کاروبار سے کیا تعلق ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نے ابھی تک جو گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کسی مولوی صاحب کا نام لیا نہیں,
کہ جی میرے استاد نے یہ کہا ہے, میرے پیر صاحب نے یہ کہا ہے, فلاں کے استاد نے یہ کہا. میں نے کہا کہ مصطفیٰ نے یہ کہا ہے. لوگ جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اس نبی نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے. اور امتی وہ ہوتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں گا اور بات اپنی ختم کرتا ہوں. جب سدرۃ المنتہا پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہنچے معراج کی رات, جبریل ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. جبریل ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں جبریل آگے چلے. جبریل مسجد حرام سے میرے ساتھ آئے ہو, سدرۃ المنتہا پر آ کر رک گئے ہو, چل آنا آگے سیر کرنے چلیے, چلو آگے سیر کرنے کے لیے چلے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر میں آگے نہیں بڑھتا, میں یہی رکوں گا. سدرۃ المنتہا حد ہے میری, یہ سرحد ہے, اس سے آگے میں, اس سے دوسرا علاقہ شروع ہوتا ہے, اس سے آگے دوسرا علاقہ شروع ہوتا ہے, کنٹری بدل جاتی ہے. آگے کا پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس, بولو نا پیار سے سبحان اللہ. آگے کی کچھ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں جو آگے جانے کے لیے ضروری ہیں. حالانکہ جبریل نور کا ہے. جبریل کس کا ہے؟ نور کا. یا رسول اللہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کا نور میرے پر جلا دے گا, جل کے راکھ ہو جاؤں گا, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. جب یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بیان کی, کرنا صحابہ کے سامنے, حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. حضرت عمر نے پوچھا اے ابو بکر یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ اکیلے آگے بڑھے, جبریل بھی پیچھے رہ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو کہنے لگے عمر یہ خوش ہونے کی تو بات ہے, مگر میں تو جبریل کی قسمت پر, میں تو جبریل کی بات پر رو رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا یار کون سی بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جبریل کو یہ نہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جا رہے ہیں, دستار بھی سر پہ ہے, پاؤں میں نالین شریفین بھی ہیں, کپڑے بھی ہیں. میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں, نہ دستار جل رہی ہے, نہ پاؤں کی جوتی جل رہی ہے. میں اپنے مصطفیٰ کہ میں تو جبریل کی قسمت پر رو رہا ہوں کہ اگر میں جبریل کی جگہ پر ہوتا جلتا جل جاتا, مگر مصطفیٰ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا. فرمایا میں کبھی ساتھ نہ چھوڑتا. تو یہ بات ہے, ہم چاہے کاروبار چلے چاہے نہ چلے, ہم مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کریں گے. ہم پہلے قرآن پڑھیں گے, مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں گے, آقا کریم علیہ السلام کا مطالعہ کریں گے نا, پھر ہم اپنے کاروبار بھی چلائیں گے. اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.